5 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو آپ کو جب آپ آسٹریلیا لینڈ کرتے ہیں، چاہے آپ جس بھی ویزا پر آئے ہوں، تو آپ کو یہ 5 چیزیں جو ہے وہ فوری طور پر کر لینی چاہیے، کیونکہ آج کل بہت سارے کلائنٹس ہیں جن کو ویزاز آ رہے ہیں تو ان کی بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ جب وہ آسٹریلیا لینڈ کریں گے تو اس کے بعد انہیں کرنا کیا چاہیے۔ اچھا، ان میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کر لیں۔ بینک اکاؤنٹ جو ہے یہاں کے مشہور بینکس جو ہیں وہ کامن ویلتھ بینک ہے، ویسٹ پیک ہے، NAB بینک ہے، سینٹ جارج ہے، ان میں سے کسی بھی بینک میں آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں۔ بائی دا وے کچھ بینکس جو ہیں وہ آپ کو یہ فیسلٹی بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان سے اوپن کر سکتے ہیں، لیکن وہ ون وے اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ صرف ڈپازٹ کر سکتے ہیں، نکلوا نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آ کے سب سے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے۔ بینک میں اکاؤنٹ جو ہے وہ 2 ٹائپس کے اوپن ہو جاتے ہیں، ایک آپ کا ٹرانزیکشن اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک آپ کا سیونگز اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں آپ پیسے رکھتے ہیں، اگر ٹرانزیکشن کرنی ہو تو آپ اس پہ پیسے دوسرے اکاؤنٹ میں شفٹ کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو جو ہے وہ اپنا ٹیکس فائل نمبر جو ہے وہ لازمی لے لینا چاہیے، جس طرح پاکستان میں جو ہے وہ FBR ہے اور آپ کا NTN نمبر ہوتا ہے، اس طرح آسٹریلیا میں TFN ہوتا ہے اور ATO ہوتا ہے، آسٹریلین ٹیکس آفس۔ ان کے ساتھ رجسٹر ہو جانا چاہیے، بہت ایزی آن لائن پروسیس ہے، آپ کو کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا اس کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں TFN لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ہے جو جیسے دل کرتا ہے کرتے رہیں۔ سو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنا TFN لے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو اپنا جو ٹرانسپورٹ کارڈ ہے وہ آپ کو بنوا لینا چاہیے۔ جس بھی اسٹیٹ میں آپ جاتے ہیں اس اسٹیٹ کا جو بھی ریلیونٹ اتھارٹی ہے ان کا آپ کو ٹرانسپورٹ کارڈ مل جاتا ہے، جس سے اوپر آپ ٹرین ہو، بس ہو، آپ فیری ہو، آپ اس کے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں اور آپ کو صرف اس کو ریچارج کرنا ہے، ٹیپ ان کرنا ہے اور ٹیپ آف کر دینا ہے۔ آپ وہ جاتے ہوئے ٹیپ ان کر دینا ہے، آتے ہوئے ٹیپ آف کر دینا ہے۔ سو وہ کارڈ بنوانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی گروسری وغیرہ جو آپ نے کرنی ہوتی ہے، یہاں کے جو مشہور شاپنگ مالز ہیں وہ کولز ہے، وول ورتھ ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ اپنی گروسری وغیرہ کی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ ALD ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ ان میں آپ کو کارڈ بن جاتا ہے جس پہ آپ کو کوئی پوائنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر آپ کو پھر وہ پوائنٹس کی بیس کے اوپر آپ اپنی شاپنگ کو اور زیادہ مطلب بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ کئی دفعہ پوائنٹس اگر زیادہ ہو جائیں تو کچھ چیزیں آپ فری میں بھی لے سکتے ہیں۔ سو یہ آپ کو کر لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ضرور ٹرائی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا پاکستان سے ڈرائیونگ لائسنس 3 سال پرانا ہے تو آپ اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو یہاں کے ڈرائیونگ لائسنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی تھنگ، ٹھیک ہے، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کنورٹ ہو جاتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ کا یہاں کی ڈرائیونگ بہت ایزی ہے، یہاں کی ڈرائیونگ بالکل مشکل نہیں ہے۔ آپ کو یہاں کی ڈرائیونگ کے لیے جو ہے وہ صرف جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، پاکستان کی طرح نہیں ہے راؤنڈ اباؤٹ پہ آئے تو جس کا دل کیا نکل گیا، تو آپ کو وہ صرف رولز کو فالو کرنا ہے۔ بہت ایزی ڈرائیونگ ہے، ادروائز کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو کچھ ٹائم یہاں گاڑی چلا لیں گے، رولز کو فالو کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کو کنورٹ کرنا ایزی ہو جائے گا اور پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر آپ آسٹریلیا کے اندر ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اپ ٹو 6 منتھس۔ اس کے بعد جو ہے وہ لائسنس بنوانا ضروری ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ کو ہارڈلی 2-3-4 ہفتوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ رولز لرن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا ہوا ہے تو اس لیے آئی کین شیئر مائی ایکسپیرینس ود یو۔ جیسے ہی آپ کو لائسنس مل جائے گا تو پھر آپ کو ایک فل لائسنس مل جائے گا اور آپ کو کوئی لرنر وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے، لیکن پاکستانی لائسنس آپ کا 3 سال پرانا ہونا چاہیے۔ سو آئی ایم شیور اگر آپ ان اسٹیپس کو جو ہے وہ فالو کریں گے تو آپ کا جو ٹرانزیشن ہے فرام a newcomer in a new country to a resident of that country، وہ ٹرانزیشن جو ہے وہ اور زیادہ ایزی ہو جائے گی۔ تھینک یو۔